اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو کچھ روحانی معلومات بتانے جا رہی ہوں۔ ہو سکے تو اس کو کاپی پر نوٹ کر لیں، ساری زندگی آپ کے کام آئیں گے۔ انسان کے ناخن اگر 40 دن رہتے ہیں اور کاٹے نہ جائیں تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ نماز کے دوران اگر صفوں میں خلل ہو تو وہ فرشتوں کی دعا سے محروم رہ جاتا ہے۔ مغرب کے بعد فوراً کھانا نہ کھانا شیطان کا عمل ہے۔ اگر کسی کے ساتھ سفر کرو تو پہلے اس کا نام پکارو، اس سے سفر میں برکت ہوگی۔ ہر جمعہ کو صدقہ دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ جو دن کو گناہ کرتا ہے وہ رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ زیتون کی مالش بدن پر کرنے سے 40 دن تک شیطان دور بھاگتا ہے۔ جو عافیت کی دعا مانگے گا وہ ہمیشہ پرسکون رہے گا۔ جس گھر میں تصویر یا کسی جانور کی صورت ہو وہاں فرشتے نہیں آتے۔ اگر کوئی شخص ہاتھ دھوئے بغیر سو جائے اور رات کو کچھ نقصان ہو تو صرف اسے اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے۔ وظیفوں میں کامیابی چاہتے ہو تو ہنسنا، بولنا اور کھانا کم کر دو۔ جو شخص مسجد کی صفائی کرتا ہے اس کی شادی جلدی ہوگی اور نیک بیوی ملے گی۔ رات کے وقت چھری یا تیز آلات کھلے چھوڑنے چاہیے۔ جو شخص قرآن زبانی یاد کرنا چاہے اسے چاہیے کہ سورۃ یوسف سب سے پہلے یاد کرے، باقی قرآن جلدی یاد ہو جائے گا۔ منہ سے ناخن کاٹنے والا برس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جمعے کے دن سفید کپڑا پہننا سنت ہے۔ یہ فرشتوں کا پسندیدہ رنگ ہے اور فرشتوں کے ساتھ روحانی تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ جب سو کر اٹھو تو اپنی آنکھیں مسلو، کیونکہ یہ روحانی صفائی کا عمل ہے اور صبح کی تازگی کا احساس دلانے کا ذریعہ ہے۔ رات کو جھوٹے برتن نہ چھوڑو، اس پر شیطان آتا ہے۔ سانپ کو مارنے سے پہلے 3 بار اس کو گھر سے باہر نکل جانے کو کہو، پھر بھی نہ جائے تب اسے مار دو۔ باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ دسترخوان پر گرے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا کبھی جنون اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ پاؤں سن ہو جائے تو درود پاک پڑھنے سے فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے۔ والدین کی طرف دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا انسان جلدی مقروض ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ سفر کرو تو پہلے اس کا نام پکارو، اس سے سفر میں برکت ہوگی۔ شام کے وقت بچوں کو گھر سے باہر مت چھوڑیں کیونکہ اس وقت شیطان پھیل جاتے ہیں۔ جو شخص ہر ہچکی پر کلمہ طیبہ پڑھے گا اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کرے گا۔ قبروں پر لگے کتبے پڑھنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ سنت نبوی کے طریقے کے مطابق سونے والا انسان کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوگا۔ جس گھر میں کھجور ہوگی اس گھر میں کبھی کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ عاشورہ کے دن سرما لگانے سے آنکھیں سارا سال نہیں دکھتی۔ پردہ کرنے والی خواتین کبھی کینسر میں مبتلا نہیں ہوتیں۔ قضائے حاجت کے وقت فلش میں تھوکنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ ہر مہینے کے پہلے 3 دن شہد چاٹنا بڑی تکالیف سے محفوظ رکھتا ہے۔ بے پردہ عورت اور باریک یا تنگ لباس پہننے والی عورت کی اولاد بھی بے حیا نکلتی ہے۔ دروازے یا چوکھٹ پر جو بیٹھے گا وہ 1 ہفتے کے اندر اندر مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے۔ جو اس کی آواز سننا چاہے تو دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر سن لے۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ جو کعبہ کی طرف منہ کر کے تھوکے گا قیامت کے دن وہی تھوک اس کی آنکھوں کے درمیان ملا ہوگا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو، یہ عادت ہمارے اندر ناشکری پیدا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کیا کرو۔ مسواک کرنے والے کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ جو شخص روزانہ سورۃ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، روز محشر حوض کوثر کا پانی پیے گا، جو ہمیشہ کے لیے اس کی پیاس کو بجھا دے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانے کو سونگھا نہ کرو، یہ جانوروں کی خصلت ہے، اور سونگنا بد تہذیبی ہوتی ہے۔ جس کو حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت یاد ہوگی، وہ ایمان کی حالت میں مرے گا۔ جو عورتوں پر بری نظر ڈالتا ہے، علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ جو شخص نوح علیہ السلام پر درود و سلام 3 بار بھیجے، اس کو سانپ اور بچھو نہیں کاٹ سکتے۔ جو دن میں گناہ نہیں کرتا، اسے رات کو مصلی پر کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے۔ جب تمہیں مشکلات گھیر لیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہاری آزمائش کر رہا ہے تاکہ تمہیں مضبوط بنائے۔ دعا اور استغفار تمہاری زندگی کے مسائل کا بہترین حل ہیں۔ اسماء الحسنی، اللہ کے خوبصورت ناموں کا ورد، خاص طور پر یا سلام اور یا شافی، روحانی اور جسمانی بیماریوں کے علاج میں بہت مؤثر ہے۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اسے ایسے راستوں پر رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ گھر کی صفائی ستھرائی رکھنا برکتیں لاتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے استغفار کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور دل کو سکون ملتا ہے۔ صبح کی اذان سے پہلے جاگنا دعا کے لیے بہت اہم ہے۔ اس میں اللہ سے مانگنے کی قبولیت کی بڑی امید ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ نہ سویا کرو، زیادہ نیند یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہمان کی کھلے دل سے خدمت کیا کرو، یہ عادت ہماری شخصیت میں کشش پیدا کرتی ہے۔ جو شخص باتھ روم میں زیادہ دیر بیٹھے گا، وہ جگر کی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ جس کی جتنی شہرت ہوتی ہے، وہ اتنا ہی بے سکون رہتا ہے۔ آب زمزم کو جس نیت سے پیا جائے، وہ لازمی پوری ہوتی ہے۔ بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنے کے لیے درود شریف پڑھیں۔ کھانے کے بعد انگلیوں سے برتن صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ گالی گلوچ اور بیہودہ باتیں کرنے سے بچنا چاہیے۔ اچھی باتیں کرنا آخرت میں نیکیاں جمع کرنے کا ذریعہ ہے۔ کھڑے ہو کر شلوار پہننا انسان کو سنگ دل بناتا ہے۔ رفع حاجت کی جگہ پر جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا جائے تو شیاطین اور شرمگاہ کے درمیان پردہ حائل ہو جاتا ہے۔